السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ برادران اسلام، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بزرگی، تسبیح و تحلیل اس ایک اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا پوری کائنات کا مدبر اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اس ذات مقدسہ مطہرہ کے اوپر جنہیں رب کائنات ساری انسانیت کے لیے ایک عظیم ذریعہ بنا کر بھیجا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس وقت خشک سالی اور قحط سالی کے بادل ہمارے سروں پر مڈلا رہے ہیں۔ پورے علاقے میں قحط سالی ہے اور بیشتر زمینیں بنجر ہو چکی ہیں اور زمین کی پیداوار ختم ہو چکی ہے۔ پانی اور گھاس کے نہ ہونے کی وجہ سے جانور ہلاک اور برباد ہو رہے ہیں، اور جو کسانوں کی کھیت کی پیداوار ہیں اس پر نزاع کا عالم ہے۔ کسان ہر روز ایک نئی امید کے ساتھ آسمان کی جانب دیکھتا ہے اور اس کی نگاہیں تھک کر واپس لوٹ آتی ہیں، اور کسانوں کی معیشت سال بسال کسی نہ کسی بہانے سے زد میں آ جاتی ہیں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی خشک سالی اور قحط سالی کی شکل میں۔ کسانوں کی اکثر و بیشتر فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، لیکن کبھی نظام عالم کے کسی آدمی نے سوچنے کی کوشش کی کہ کیوں یہ عذاب ہمارے اوپر مسلط ہے، اور اکثر لوگ اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے اور نہ ہی سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو عذاب ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے اس کے اسباب اور عوامل کیا ہیں، کیا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب کو قرآن کریم کے اندر صاف طور سے بیان فرمایا۔ سب سے پہلا سبب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے، اس لیے اللہ تعالی ان کے بعض کرتوتوں کی وجہ سے ان کو مزہ چکھانا چاہتا ہے تاکہ یہ لوگ اپنے نفس کی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی واضح انداز میں دنیا والوں کو یہ بتا دیا ہے کہ اے دنیا والوں، قحط سالی، سیلاب، زلزلے، طوفان، اندرونی و بیرونی فسادات، جھگڑے، یہ سارے کے سارے اولاد آدم کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اولاد آدم کے اوپر عذاب بھیجتا رہتا ہے تاکہ انسان اس سے اپنے نفس کی اصلاح کر لے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو پریشانی آ رہی ہے، جو مصیبت آ رہی ہے، چاہے وہ سیلاب کی شکل میں ہو یا قحط سالی کی شکل میں ہو یا بارش کو روک کر کے ہو، یہ تمہارے گناہوں کا سزا ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہارے بہت سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔
بڑے صاف طور سے اللہ نے بیان فرما دیا کہ جب بھی اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر گناہ کے کام کو انجام دیا جائے گا، جب معیشت کا ارتکاب کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب کو بھیج دے گا، عذاب کو مسلط کر دے گا۔ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا، لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے جو بڑے بدماش قسم کے لوگ تھے، ان تمام لوگوں کا تبصرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، یعنی تم لوگوں میں سے ہر ایک کو ان کے گناہ کے وبال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو گرفتار کر لیا، اور ان میں سے بعض لوگوں پر اللہ رب العالمین نے پتھر کا بارش کر دیا، اور ان میں سے بعض کو زوردار چیخ کی آواز، زوردار چیخ کے ذریعے سے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو میرے بھائیو، یہ پہلا سبب تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین عموماً بارش کو روک لیتا ہے۔ دوسرا سبب، آج ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، آج ہم اپنا ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر لانے کے بجائے دنیاوی امور پر لاتے ہیں۔ آج ہمارے اندر پرہیزگاری، تقوی ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اگر ان بستیوں میں رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کو کھول دیتے، لیکن انہوں نے ہماری تکذیب کی، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا، ان کے اوپر عذاب کو مسلط کر دیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بیان فرمایا کہ ایمان و تقوی ایسی چیز ہے جس بستی کے لوگ اسے اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور حسب ضرورت انہیں آسمان سے بارش مہیا کرتا ہے، اور زمین اس سے سیراب ہو کر خوب پیداوار دیتی ہے، نتیجہ خوشحالی اور فراوانی کا ہوتا ہے، اور ان کے مقدر میں خوشحالی آ جاتی ہے۔ لیکن جب یہ قوم اس کے برعکس کام کرنے لگے تو اللہ رب العالمین ان کے اوپر اپنے عذاب کو مسلط کر دیتا ہے، اور قحط سالی جیسی عذاب کو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر بھیج دیتا ہے۔ تو یہ دوسرا سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے۔ تیسرا سبب، جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہونے لگی، پیسہ زیادہ لیا جائے اور مال کم دیا جائے، 10 روپے کا سامان 20 روپیہ میں فروخت کیا جائے، بیچا جائے، تو ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو نازل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا نَقْصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا ابْتُلُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ، جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی آ جائے تو اس قوم کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے، اور عذاب اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ تین ٹائپ کی طرح عذاب کو بھیجتا ہے۔ پہلا یہ
کہ اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ قحط سالی کو نازل کرتا ہے، دوسرا یہ کہ ان کے زندگی کا اخراجات پورے نہیں ہوتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ اس قوم کے اوپر اللہ رب العالمین ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ تو یہ تیسرا سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہوتا ہے۔ چوتھی سبب، جب کوئی قوم زکوٰۃ اور صدقہ دینے میں کمی کرتی ہے اور اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گریز کرتی ہے، تو ایسے وقت میں بھی اللہ رب العالمین اپنے عذاب کو مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ فَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ اگر کوئی قوم اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے تو ایسے قوم کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ اور مزید جان لیجئے کہ زکوٰۃ 3 چیزوں کے لیے دی جاتی ہے۔ نمبر 1 مال کو پاک کرنے کے لیے، نمبر 2 مال میں برکت حاصل کرنے کے لیے، اور نمبر 3 فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے لیے ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو نکالتے ہیں۔ اور زکوٰۃ نکالنے سے ہمارا مال کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں اللہ رب العالمین کی کرم سے اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ چوتھی سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر عموماً عذاب کو نازل کرتا ہے۔ پانچویں سبب جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے اوپر عذاب کو نازل کرتا ہے، پانچویں چیز، جب انسان کثرت سے گناہ کرنے لگتے ہیں، اللہ کے وصول اور ضابطے کو توڑنے لگتے ہیں، اللہ کی توحید کی چادر کو تار تار کرنے لگتے ہیں، تو ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے، قحط سالی جیسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایسے موقع پر چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کا معافی طلب کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کہا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اے میری قوم کے لوگوں اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ رب العالمین بہت معاف کرنے والا ہے۔ اگر تم گناہوں سے توبہ کر لو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر آسمان کو برستا ہوا چھوڑ دے گا، تمہارے اوپر آسمان سے اللہ رب العالمین بارش کو نازل کر دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مال اور اولاد کو مددگار ثابت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تو یہ پانچواں سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا عذاب عموماً ہمارے اوپر نازل ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ بار الہی ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔